وہ سوچ میں پڑ گئے. میں نے کہا ضرورت انسان کو 2 وقت کی روٹی کی ہے, ایک سر چھپانے کے لیے اس کو جگہ مل جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو اور 2 وقت اس کو کھانا مل جائے, تو ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دی. وہ ناشکری نہیں کر سکتا کہ میرے پاس کم ہے, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی جو ارننگ ہے وہ یہ بھی بہت ہے, آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اسلام تجارت کی ترغیب کیوں دیتا ہے؟ آپ اس لیے نہیں کما رہے کہ آپ نے کھانا ہے, آپ قوم کے لیے کمائیں. مسلمان تاجر اگر مضبوط ہوگا, اس سے اسلام مضبوط ہوگا, اس سے مسلمان مضبوط ہوگا, اس سے آپ کا کنٹری مضبوط ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا المؤمن القوی خیر احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. فرمایا طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے. علماء نے اس حدیث کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ یہاں طاقت سے صرف جسمانی طاقت مراد نہیں ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہے, معاشی طاقت ہے, ساری طاقتیں اس میں داخل ہیں, اس لیے کہ پاورفل آدمی, طاقتور آدمی وہ کچھ کر سکتا ہے جو کمزور آدمی نہیں کر سکتا. اسلام میں تجارت کے کچھ احکام ہیں. ایک حکم تو وہی ہے جو کامن پوری دنیا میں, ایمانداری سے تجارت کرو. یہ تو گورا بھی مانتا ہے, ایمانداری سے تجارت کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. کتنی بڑی فضیلت ہے. تو ہماری شریعت تجارت کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے نا, ہم نے تجارت کو فوکس کیا ہے. صحابہ بھی تاجر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک روایت میں ہے کہ میری امت کے 10 حصوں میں سے اللہ نے 9 حصے روزی تجارت میں رکھی ہے. 9 حصے روزی تجارت. آج بزنس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے مذہبی اعتبار سے. ہمارے تو قرآن میں, حدیث میں ہمیں جہاں بھی ملتا ہے مال کمانے کا ذریعہ وہ تجارت ملتی ہے, بزنس ملتا ہے. یہ جو ملازمت کا طریقہ ہے نا, یہ ہمارے ہاں انگریزوں کے آنے کے بعد دفتروں میں جب کلرکوں کی ضرورت پڑی تو وہاں آ کے یہ ملازمت کا سیٹ اپ شروع ہوا ہے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو آپ نے نکاح کیا, اس کی وجہ سے اللہ نے آپ کے بزنس کو پروموٹ کیا, اور اس فضیلت کو قرآن نے بیان بھی کیا ہے. الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. اے نبی آپ مسکین تھے, اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. تو غنی کیسے کیا؟ حضرت خدیجہ تاجر تھیں, حضرت خدیجہ کے پاس مال بہت تھا. آپ کو ایماندار تاجر چاہیے تھا جو اس مال کو ایمانداری کے ساتھ انویسٹ کر سکے. اسی امید پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمارے نبی کے پیغام نکاح کو قبول کیا, اور اللہ نے اس بزنس کے ذریعے آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائی. تو معذرت کے ساتھ اس سے شادی بھی ثابت ہو رہی ہے. اس پہ تحقیق ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو تاجر تھے ان کے پاس سرمایہ کتنا تھا. تو آج کے لحاظ سے اربوں روپے بنتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرمایہ, حضرت عثمان کے پاس سرمایہ اربوں روپے کے تھے. آپ دیکھیں نا, ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں تبوک کے موقع پر, حضرت عثمان 100 گھوڑے یا 300 گھوڑے پیش کر رہے ہیں. گھوڑا اس زمانے کی لینڈ کروزر تھی, تو یہ 400 گھوڑے 400 اونٹ دے دینا, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے پاس کروڑوں اربوں روپے کے سرمایے تھے. ہمارے نبی نے کبھی حضرت عثمان سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اتنی دولت رکھی ہوئی کیوں ہے, کبھی بھی نہیں کہا. قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. ہمارے کچھ نیک بندے ایسے ہیں کہ تجارت ان کو اللہ کی یاد اور نماز سے غافل نہیں کرتی. دیکھیں اعتدال کیا ہے. اللہ